السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے آج کے دور میں عصری تعلیم، امتحانی دباؤ اور بچوں کے مستقبل پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افضل پیرزادہ صاحب، فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر پونے سینٹرل اسکول۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام کے لیے۔ یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور میں مفتی مسعود نعمانی صاحب کو کافی سالوں سے جانتا ہوں اور انہوں نے اس پروگرام کے لیے مجھے بلایا، اس کی ہمیں خوشی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کرائیے اور یہ بتائیے کہ آپ تعلیم کے شعبے سے کیسے وابستہ ہوئے؟ میرا اپنا تعارف یہ ہوگا کہ میں سانگلی سے ہوں ویسے، اور میرا ایجوکیشن جو ہے ولنگٹن کالج سے ہوا ہے۔ بی ایس سی میں نے پہلے کیا کیمسٹری میں، اس کے بعد میں نے ایم بی اے کیا، اور پھر جیسے ہم گریجویٹ ہوئے امیڈیٹلی ہم جاب پہ لگ گئے۔ اچھا، ایک ہفتے کا ہی گیپ تھا رزلٹ آنے میں اور جاب لگنے میں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد ہم مارکیٹنگ فیلڈ میں ہی زیادہ ہم نے کام کیا، لگ بھگ کہیے کہ اب 31 سال ہو رہے ہیں جس سے ہم مارکیٹنگ سے کنیکٹڈ رہے۔ اور بیچ میں پھر ہم نے ایم اے اکنامکس بھی کیا، اور ایک شروعاتی دور سے ہی ہمیں شوق تھا کہ ہم ایک ورلڈ کلاس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہم ڈیولپ کریں، یہ شوق رہا تھا ہمارا، مگر کیونکہ جاب کے چلتے اور باقی مصروفیات کے چلتے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں رہی۔ پر جب ہم نے پلان کیا کہ ہم بزنس شروع کریں گے تو اس کی طرف ہمارا فوکس بڑھ گیا، اور ہمیں موقع ملا 2015 میں اسکول شروع کرنے کا۔ اچھا، تو اسکول سے کہنے سے کہوں گا کہ ایک ہماری خواہش یہ رہی کہ ہم ورلڈ میں ون آف دا بیسٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہم بنائیں، یہی ہماری خواہش ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ شروعات ہے۔ آج ہم کو اس سال 10 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک پہلا مائل اسٹون ہم نے اچیو کیا ہے، جہاں پہ ڈسپلن رہا، ڈیڈیکیشن رہا، کمٹمنٹ رہی، اور یہ آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے سر آپ کے لیے کہ آپ نے کسی اور میدان کے بجائے تعلیم اور اسکول کے شعبے کو ہی کیوں منتخب کیا آپ نے؟ یہاں جب ہم اپنا بزنس شروع کیے تو بامبے سے ہم پونہ شفٹ ہوئے۔ اس وقت پہلے ہم پونہ میں تھے ایز اے جاب میں، پر جب ہمارا پروموشن ہوا تو ہم بامبے میں 6 سال رہے۔ جب واپس آئے تو ہم نے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو کافی کلوزلی دیکھا۔ یہاں کے ایجوکیشن کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، کوالٹی ایجوکیشن کا جو معاملہ تھا بہت سنگین تھا، کیونکہ اس میں کافی بڑی کاسٹ بھی تھی۔ جی، تو کاسٹ افیکٹونیس بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا ادارہ کھولا جائے جہاں پہ کم سے کم خرچے میں اچھے سے اچھا ایجوکیشن ملے، اچھا، اور یہی ہمارا ویژن بھی ہے اور یہی تھیم رہا ہے کہ ہر بچے کو ایک اچھی تعلیم میسر ہونی چاہیے اور کم خرچے میں ہونی چاہیے۔ کم خرچے میں ہونا چاہیے۔ اور اس لیے ہم نے ایک ٹارگیٹ بھی رکھا کہ ہم ہر سال ہمارے پاس 100 بچے ہم فری میں ایجوکیشن دیتے ہیں، اچھا، ماشاء اللہ۔ جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے۔ جی جی، یہ ہمارا پرسنل موٹو رہا، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ پونے سینٹرل اسکول قائم کرنے کا خیال کیسے آیا اور شروعات میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ہاں، پونے سینٹرل اسکول اس کی سوچ جو رہی، جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ یہاں کے حالات جیسے ایجوکیشن کے تھے، جہاں پہ اسکولس کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا اور فیس تھی، اور ان کا جو پیرنٹس کی طرف دیکھنے کا نظریہ تھا، اور اسٹوڈنٹ پہ پورا بوجھ ڈالنا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں لگا کہ جو ہمارا ایک خواب رہا تھا، ہم نے سوچا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں اسکول شروع کرنی چاہیے، اور ہمیں موقع ملا اسکول شروع کرنے کا 2015 کے قریب۔ جی، تو ہم نے اس کو پلان کیا۔ شروع میں ہم نے صرف ہمارے پاس 4 کلاسز تھی، سینئر نرسری، جونیئر کی جی، سینئر کی جی، اور فرسٹ اسٹینڈرڈ تھی۔ اور بہرحال ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ شروعاتی دور میں لوگوں کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ جی، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو ایک شک و شبہ رہتا ہے کہ نئی اسکول ہے، کیسے پرفارم کریں گے، کیا ہوگا۔ تو شروع میں پہلے سال ہمارے پاس صرف 20 بچے تھے، مگر ہمارا اسٹاف کا اور اوور آل پرفارمنس اتنا اچھا رہا کہ اگلے سال ہی ہمارے پاس 170 بچے تھے، اچھا، ماشاء ویری اللہ۔ نیکسٹ ایئر، اور اس کے اگلے سال ہمارے پاس 300 پلس بچے تھے۔
ماشاء اللہ. 2 سال میں ہم 300 کا نمبر پار کر چکے تھے. اس کے بعد کنسسٹنٹ گروتھ ہوتی رہی. اور تکلیف تو ایک ہوتی ہے کہ بہت ساری سسٹم اور نارمس ہوتے ہیں, فارمیلٹیز ہوتے ہیں, ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں. اس میں آسانی سے آپ کو کہیں گائیڈنس نہیں ملتا. اس کے لیے آپ کو خود کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. جی, وہ ایک مرحلہ آپ کو پار کرنا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. جی, تاکہ جو آئندہ جو لوگ جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ اسکول قائم کریں یا بچوں کو تعلیم دیں, تو آپ سے سیکھیں وہ لوگ. جی, ہمارے پاس ویسا سسٹم ہونا بھی چاہیے, اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ جو بھی آئیں اس کے لیے کتنے آسان طریقے سے اس کو وہ فیسلٹی وہ ایکوائر کر سکتے ہیں, ڈاکومنٹیشن پورا کر سکتے ہیں, اس کو ہم ضرور ایک دوسرے کو ہیلپ کریں اور ان کے لیے ہم ایک سپورٹ سسٹم بنیں. جی بیکاز جہاں تک ایجوکیشن کا سوال ہے, اسکولوں کی بہت زیادہ آج بھی ضرورت ہے ہمارے. جی جی اور اس کے معیار پہ دیکھا جائے تو ہمارے کافی کم اسکول ہیں, اور اس میں کوالٹی اسکولس کا نمبر اور بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ٹارگیٹ لے کے چلیں کہ ہمیں ایک اچھا ایجوکیشن دینا ہے بچوں کو. ڈاکومنٹ کی آپ نے جیسے بات کی ابھی, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچوں کا جو ہے ڈاکومنٹ مکمل نہیں کیا ہوتا ہے. بعض بچے ایسے ملتے ہیں جن کا آدھار کارڈ نہیں ہے, برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, تو پھر ایسے بچوں کے لیے پھر کیا انتظام ہے آپ کے پاس؟ وہاں ایسا ہے کہ دیکھو, برتھ سرٹیفکیٹ تو سب سے آسانی سے مل جاتی ہے. آج کل سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے, کوئی دشواری نہیں ہے. ایک چھوٹی سی فارمیلٹی ہے, جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو منیمم کاسٹ میں میرے خیال سے 100 روپے کا کاسٹ ہوگا, زیادہ کاسٹ اس میں ہے نہیں. رہا ڈاکومنٹیشن کو, ہمیں فکر کرنی چاہیے ایکچولی دیکھا جائے تو, کہ ہم ڈاکومنٹ اپنے بچوں کے صحیح سے بنوائیں. اور خاص کر ہماری کمیونٹی میں نام کو لے کر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہے, بیکاز اس کے اسپیلنگس الگ الگ اور عجیب عجیب لکھے جاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ ہر ڈاکومنٹ میں ایک الگ اسپیلنگ لکھی ہوئی ہے. جی 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 یہ اب کم ہو رہا ہے لوگوں میں, اس میں تھوڑا سا آنکھیں کھلنے لگی ہیں حالات کو دیکھ کر. نہیں تو ہمارے زمانے میں, میرے اپنے بھی کہوں گا تو میرے 4 سرٹیفکیٹ پہ 4 الگ اسپیلنگ ہیں. اچھا. تو اس کو ٹھیک کرنا پڑا ٹائم رکھتے ہوئے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے نام کی خود فکر کرنی چاہیے, اور جو بھی ہم اس کا اسپیلنگ رکھ رہے ہیں وہ ہم سامنے والے کو غلطی کرنے کا موقع نہ دیں. اس کو انسسٹ کریں اور انشور کرائیں کہ وہ صحیح سے اس نام کو لکھیں, اور اس نام کو سب جگہ صحیح طریقے سے کیا جائے. خاص کر آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ ہے, آپ کا آدھار کارڈ ہے, اور آپ کی اسکولس کی جو انٹری ہو رہی ہے وہ صحیح سے ہو. کیونکہ اگر آپ ایک نام دیکھیں گے, محمد جو ہمارے یہاں کافی کامن ہے, مگر آپ دنیا میں دیکھیں گے تو اس کی 30 سے زیادہ اسپیلنگ ہے. اچھا, الگ الگ طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے. تو وہ ہمیں تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بھی ہم اسپیلنگ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ تھرو آؤٹ مینٹین رہے. جی. کتنا اچھا ہوتا اگر آپ مان کے چلو کہ دنیا میں ہم ایک محمد کی ایک اسپیلنگ پر سب لوگ لکھتے ہیں, سب لوگ ایک ہی اسپیلنگ لکھتے ہیں اس کی, تو بہت اچھا ہوتا. کیونکہ فونیٹکس کا فرق آتا ہے تو تھوڑا بہت فرق آ جاتے ہیں. جی مگر کم سے کم ایسی غلطی ہم نہ کریں کہ ہم نے الگ الگ سرٹیفکیٹ پہ الگ الگ جگہ الگ الگ اسپیلنگ لکھا ہوا ہے. جی. اور میں اور اس میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس کے شارٹ فارمس نہ لکھیں. جیسے وہ ایم ڈی ہوتا ہے, پورا نام لکھیں. جیسے ایم ڈی ہے, ایم او ایچ ڈی ہے, یہ ساری چیزیں نام کو بگاڑ دیتی ہیں, اور اس سے بعد میں تکلیف بھی ہوتی ہے. آج جب اسکول کی کئی برانچز کے ساتھ کامیابی سے چل رہا ہے, تو آپ اپنے اس پورے سفر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج ہم کو اس سال 10 سال پورے ہو رہے ہیں, اور ہمیں بہت خوشی کی بات ہے کہ اس 10 سال میں ہم نے کافی کچھ سیکھا. جہاں اسکول کی پرمیشن ہے, اسکول کے ڈاکومنٹیشن ہے, اسٹوڈنٹس کے ڈاکومنٹیشن ہیں, فارمیلٹیز ہیں, گورنمنٹ کے نارمس ہیں, ان سب کو مینٹین کرنا. اور سب سے ضروری چیز ہے ایک اچھا ایجوکیشن دینا. جی. ایجوکیشن کا جو ہمارے یہاں سوچ اور فکر رہی ہے کہ بھئی پڑھنا ہے تو کمانا ہے, یہ سوچ کو کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو سوال کرنا ہوگا. ہمیں کمانے والا انسان تو پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کو ایک نیک انسان کو پیدا کرنا ہے. نیک انسان ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے. یہاں لے کے IAS آفیسر سے لے کے IPS آفیسر ہیں, اور بڑے بڑے کارپوریٹ کے مینیجرز ہیں. اسی وقت آپ کو کلرکس کی بھی ضرورت ہے, جی, بزنس والوں کی بھی ضرورت ہے. ہر کام میں ہر شعبے کی ضرورت ہے, اور ہر شعبے میں ایک ایجوکیٹڈ اور اچھا انسان ہونے کا اور نیک انسان ہونے کا فائدہ بہت زیادہ ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ ایجوکیشن سے ہی ہو سکتا ہے. عام اور سادہ الفاظ میں بتائیے, آپ کے نزدیک عصری تعلیم کیا ہے؟ عصری تعلیم جس کو آپ ماڈرن ایجوکیشن کہیں گے. جی. اور وقت کے بدلتے بدلتے ہر چیز بدلتی رہتی ہے,
اس کے جو سسٹم بدلتے رہتے ہیں، نارمس بدلتے رہتے ہیں. جی. جو گورنمنٹ نے آپ کے لیے جو سسٹم اڈاپٹ کیا ہے اس کو آپ آج کے تاریخ میں ماڈرن ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر چیز ایک سسٹم کے تحت رہتی ہے. جی. اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، ڈیٹا مینٹین ہوتا ہے، اور اس میں جو ایک چیز ایڈ ہوئی ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے جہاں کمپٹیشن بھی ہے اور کمپیوٹر بھی ہے. جی. تو آپ آج کے تاریخ میں کمپیوٹر آپ کے ہاتھ میں اگر ہے کہیں تو موبائل ہے، جس کے بغیر آپ کے لیے لائف ڈیفیکلٹ ہے آج کے تاریخ میں. تو ماڈرن ایجوکیشن میں آپ کو جو بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور جو بھی امینٹیز اویلیبل ہیں اور جو بھی سورسز اویلیبل ہیں اس کا استعمال کر کے آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. جیسے آج کل ابھی نیا جو ایک سسٹم آ رہا ہے اے آئی کا، تو ان چیزوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ان کو سمجھ کے اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اس کو، اور اپنی زندگی میں اس کو کیسے اڈاپٹ کیا جائے اس کو سمجھنا اور اس کا بینیفٹ لینا ہوگا. جی. آج کے دور میں بچوں کے لیے عصری تعلیم اتنی ضروری کیوں ہو گئی ہے؟ آج کے دور میں، اور کہے تو پہلے بھی اگر دیکھا جائے جو سسٹم آتے رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی رہی ہیں، اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. پہلے اگر دیکھا جائے لاک ڈاؤن سے پہلے تو ہمارے یہاں تصور نہیں تھا کہ ہم موبائل پہ پڑھیں گے یا کمپیوٹر پہ پڑھیں گے. جی. تو وہاں جو اویلیبلٹی تھی ہمارے لیے صرف پیرنٹس کے لیے ایک انفارمیشن سینٹر تھا کہ میسج آ جاتا تھا کہ آج اسکول چھٹی ہے، آج اسکول چل رہی ہے، چھٹی کب سے کب رہے گی، ایگزام کب رہے گی، یہ میسیجز ہم فارورڈ کرتے تھے. مگر لاک ڈاؤن آنے کے بعد آپ نے پورا سسٹم کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا. کچھ عرصے کے لیے تو بچے گھر سے ہی پڑھنے لگے اور انہوں نے کمپیوٹر کا بینیفٹ لیا، لیپ ٹاپ کا بینیفٹ لیا، موبائل کا بینیفٹ لیا. اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہ کرتے اور کچھ لوگ نہیں بھی کر پائے تو اس کا ہم کو نقصان بھگتنا پڑا. اور جنہوں نے اس کو انشور کیا، جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا اور اس کا بینیفٹ لیا، جہاں تک مجھے یاد ہے 24 مارچ 2000 کو یہ لاک ڈاؤن لگا تھا. جی. اینڈ ہم نے ودن 15 ڈیز ہم نے آن لائن اسکول اسٹارٹ کر دی تھی. ودن 15 ڈیز، فرسٹ ویک آف اپریل میں ہم نے آن لائن اسکول اسٹارٹ کر دی تھی. اینڈ جون سے ہم نے لائیو اسکولنگ اسٹارٹ کر دیا تھا. وی آر فرسٹ پروبیبلی ان میجر پارٹ آف انڈیا جہاں ہم نے لائیو ایجوکیشن اسٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. تو ٹیکنالوجی کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یہاں سے آگے جو بھی بینیفٹس ٹیکنالوجی کے ہوں گے اس کو پرکھنا پڑے گا، اور اس کو جتنا اس کا بینیفٹ اس کو لینا پڑے گا، اور جتنی اس کے نقصانات ہیں اس سے آپ کو بچنا بھی پڑے گا. بہت یہ بھی ضروری ہے. جی. کیا موجودہ زمانے میں صرف کتابی تعلیم کافی ہے یا بچوں کو عملی اور زندگی سے جڑی تعلیم بھی دینی چاہیے؟ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا مختلف رائے رکھتا ہوں. بیکاز اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکلس امپورٹنٹ ہیں جی، اینڈ ایکسپیرینس امپورٹنٹ ہے، مگر اس کی شروعات ہے وہ کتاب سے ہی ہوتی ہے. جی. قرآن کی شروعات بھی ایک کتاب ہی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں. اس کے بغیر آپ اپنی صحیح سے زندگی آپ بسر نہیں کر پائیں گے. جی. تو پڑھنا بہت ضروری ہے. تو دو سمجھیے، اگر کوئی ایک فیکٹری چلا رہا ہے جس کو صرف اس کا ایک انفارمیشن ہے اور ایکسپیرینس ہے، مگر اگر وہ ٹرینڈ ہے اور وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، جی. کسی ایک کامن انسان کا، ان ایجوکیٹڈ انسان کا فیکٹری چلانا اور کسی انجینئر کا، کسی کوالیفائڈ انسان کا، کسی ٹرینڈ انسان کا فیکٹری چلانے میں فرق ہے. جی. تو آپ ایجوکیشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. علم یہ پہلی سیڑھی ہے. علم کے بعد آپ کا عمل آئے گا، اور اس عمل کے بعد آپ کا ایکسپیرینس ہوگا. جی. کہیں نہ کہیں انسان کی شروعات کا ایک پہلا دن تو ہوگا ہی ہوگا. جی. جی. ایکسپیرینس جب وہ کچھ دھکے کھائے گا، کچھ محنت کرے گا، فیل بھی ہو سکتا ہے، اسٹرگل کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کی جمع پوری ہوگی اس کی محنت کی، وہ ایکسپیرینس کہلائے گا. جی. مگر اس ایکسپیرینس کے پہلے جو شروعات ہے وہ ایجوکیشن سے ہوتی ہے، اور وہ ایجوکیشن سب سے ضروری ہے. قرآن کی شروعات بھی اگر آپ دیکھیں نا، وہ پہلی وہی بھی آتی ہے تو اقرا سے ہوتی ہے، جہاں پڑھنا کہا گیا ہے. اور اس کا لیٹرلی اگر اس کو بیسٹ ایکسپلینیشن اگر انگلش میں کہا جائے تو جس کو اسٹڈی کہا جائے گا. جی. نہ کہ جسٹ ریڈنگ. جی. اسٹڈی مطلب اس میں سب آئے گا. اس میں آپ دیکھو گے، سمجھو گے، پرکھو گے، اور جب اس کی ضرورت پڑ گئی تو اس کا استعمال کرو گے. تو یہ اوور آل اسٹڈی ہوگی. اسٹڈی کی ضرورت ہو جاتی ہے. تو وہ شروعات ہماری دین کی بھی شروعات جو ہے اسٹڈی سے ہوتی ہے، پڑھنے سے ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی سیکنڈ چوائس نہیں ہے. ہاں، اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے آپ اسکل اڈاپٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ انجینئر ہے تو انجینئر کے پاس بھی اسکل ہے. جی. ایک ڈاکٹر ہے تو وہ سرجری کرتا ہے تو وہ اسکل ہے. صحیح. تو ہر شعبے میں ایک اسکل کی ضرورت ہے.
ایون چھوٹا سا ٹھیلا چلانے والا بھی ہے تو اس کا ایک اسکل ہے اپنا. وہ اگر ٹرینڈ ہے اور پراپرلی ایجوکیٹڈ ہے تو ہر کام انسان اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. یہ فرق آئے گا. اگر صرف اسکل ہے, جو خاندانی پشتینی کا بھی اسکل ہوتا ہے نا, کوئی کارپینٹر ہے, کوئی لوہار ہے, وہ اپنی جگہ ہے, مگر اس میں بڑھوتری اور بہتری تب آئے گی جب وہ علم حاصل کرے, علم حاصل کرنے سے بہتر اور پراپر ٹریننگ لے گا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ 10 گنا کیا ہو, 100 گنا بہتر ہوگا. جی. آدمی ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا کارپینٹر کا دکان نکالے, اور ایجوکیٹڈ انسان ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میں وہ جو فرنیچر کی فیکٹری کھولوں. صحیح. سوچ میں فرق ہوگا. سوچ میں فرق آ تو اس میں ایجوکیشن یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. علم حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مطلب ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اسکل اور ایکسپیرینس یہ سب سیکنڈری اور ٹرشری چیزیں ہیں, بعد میں آتی ہیں. شروعات جو ہے ہمارے ایجوکیشن علم سے شروع ہوتی ہے, اور اس کی پہلی شروعات جو ہے گھر والے ماں باپ ہیں جو اس کو اخلاق سکھاتے ہیں. جی. اور بغیر اخلاق کے کچھ نہیں ہو سکتا. آج ہماری سب سے بڑی اگر ہماری پستی ہے تو وہ ہماری اخلاقی پستی ہے, جس سے ہم پوری ایز اے قوم اسٹرگل کر رہے ہیں. جی. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ فرسٹ اسٹیپ ہمارا ایجوکیشن ہوگا. ایک اچھا اور مثالی اسکول بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کن باتوں کے لیے تیار کرتا ہے؟ دیکھیے, اسکول اگر ایک الفاظ میں بھی کہا جائے نا تو اسکول جو سکھاتی ہے وہ ہے ڈسپلن. جی. بچے کو سب سے پہلے وقت پہ آنے کا ڈسپلن, اور وقت پر جانے کا ڈسپلن. اور ڈسپلن ہوتا ہے کہ جب چھٹی ہو, آپ کا بریک ٹائم ہو, اسی وقت آپ کھائیں گے, اسی وقت آپ پانی پئیں گے. آپ کی جو ضرورت ہوگی تو پرمیشن کے ساتھ آپ کام کریں گے. آپ کو کہیں باہر جانا ہے یا آپ کی ضرورت کے لیے جانا ہے تب بھی آپ ٹیچر کی پرمیشن لیں گے. تو 2 چیز سکھائی جاتی ہے اسکول میں, یا کسی بھی اسکول میں دنیا کی ہو, کسی بھی لینگویج کی ہو, جی. کسی بھی میڈیم کی ہو, کتنی بھی اچھی ہو اور سادہ ہو, جیسی بھی ہو, وہاں سکھایا جائے گا آپ کو ڈسپلن, اور آپ کو اوبیڈینس, مطلب رسپیکٹ کرنا اور فالو کرنا ٹیچرس کو. آداب سکھائے جائیں گے, اور یہ شروع کے 5 سال میں بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ. تو یہ اسکول کا سب سے بڑا امپورٹنٹ اگر ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلچرڈ لوگ ہیں مگر ہمارے ڈسپلن کی کمی ہے. اور ہم یوروپ کا اگر سکسیس دیکھتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بہت حد تک ڈسپلن کو جاتا ہے. تو اسکول کا بہت بڑا رول ہے کہ ڈسپلن سکھایا جائے, اور پیرنٹس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ انشور کریں کہ بچوں کو اسکول پہ وقت پر چھوڑیں, تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ اس کا ایک امپورٹنس ہے وقت پہ پہنچنے کا. جی. ہم جہاں بھی جانا چاہتے ہیں, اگر ہم کو کوئی پرائم منسٹر انٹرویو کے لیے بلائیں تو ہم وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے. جی. تو یہ ڈسپلن سے ہی آ سکتا ہے. اگر آپ ڈسپلن نہیں رہیں گے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ چیز اگر ایک لفظ میں کہا جائے اسکول کیا پڑھاتی ہے تو وہ ڈسپلن ہے. اس ڈسپلن کے ساتھ پھر ہر چیز آ جاتی ہے. پھر اس کی پوری پڑھائی ہوگی مکمل. وہ اگر آپ امیجن کر لیجئے, اگر ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا سائنٹسٹ ہے, اگر اس میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو اس کی پوری پڑھائی نہ کے برابر ہے. قوم کو فائدہ نہیں پہنچا پائے. نہیں پہنچا پائیں گے. قوم کے خود کو بھی فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے. اگر آپ ڈسپلن میں نہیں رہیں گے تو آپ کو کوئی ساتھ میں نہیں رکھے گا. صحیح بات. تو ڈسپلن ایک پہلا ایسا لفظ ہے جو بہت وسیع معنی رکھتا ہے, اور وہ ہماری زندگی کے ہر فیلڈ میں امپورٹنٹ ہے. تو میں کہتا ہوں وہ سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج کے دور میں ایک اچھے استاذ کے اندر کون سی بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھو, استاد کے لیے بہت ضروری ہے, جس کو آسان لفظوں میں ٹیچر کہا جائے گا, سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اسکول ڈسپلن سکھاتی ہے, تو سب سے پہلے استاد کو ڈسپلن میں ہونا چاہیے. جی. اور پنکچولیٹی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے. کوئی بھی چیز ہم ایک وقت پہ کریں, وقت سے پہلے کریں, اور اس کو لگاتار کرتے رہیں. آج نہیں کہ ہم ہفتے میں 2 دن وقت پہ آ رہے ہیں, تو آپ کو پورا ہفتہ وقت پہ آنا ہے. کیونکہ بچے استاد کو فالو کرتے ہیں. صحیح. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچے ماں باپ سے زیادہ استاد کو فالو کرتے ہیں. جی بالکل دیکھا جاتا ہے, جہاں تک پڑھائی کا سوال ہے خاص کر. تو استاد کا ویل کوالیفائڈ ہونا, پراپرلی ایجوکیٹڈ ہونا اس سبجیکٹ کو لے کر, اور ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ نے بہت اچھا سکور کیا تھا اپنے لیول پہ, یہ ممکن ہے کہ ایک انسان 90% سکور کرے اور اچیو کرے, بڑی مہارت حاصل کرے اس میں, اپنا سکور اچیو کرے, مگر وہ ضروری نہیں کہ وہ سکھا پائے. اس کو سکھانے کے لیے وہ جو اسکل ہے, وہ جو ٹریننگ ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور ایسے پروگرام ہر اسکول میں ہر مہینے ہونے چاہیے, تاکہ وہ جو نئے نئے ٹیکنیکس ہیں, نئے نئے جو اسکلس ہیں, وہ ٹیچرس اڈاپٹ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں.
تو ٹیچرس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پنکچوئل رہیں، ڈسپلن رہیں، اور وہ کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ویل ٹرینڈ رہیں. تو ٹریننگ بہت ضروری ہے ٹیچرس کی، اور ویل ٹرینڈ ٹیچرس رہتے ہیں تو اس کا فائدہ نیچرلی بچوں کو ہوگا. آپ کے تجربے میں والدین بچوں کی تعلیم کے معاملے میں سب سے بڑی غلطی کون سی کرتے ہیں؟ اگر اس میں سننے کے لیے تھوڑا عجیب لگے گا اور تھوڑا سا لوگ اس کو جلدی سمجھ بھی نہیں پائیں گے. ماں باپ اپنے بچے کو غلط دیکھنا نہیں چاہتے سمجھو، یا اس کی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو ماننا نہیں چاہتے. نظر انداز کر دیتے ہیں. نظر انداز کرنے سے زیادہ پہلے مانتے ہی نہیں، اور کیونکہ مانتے نہیں تو اس میں کریکشن ہونے کی، اس میں صحیح ہونے کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے. جی. اور مجھے لگتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو معصوم سمجھنا چھوڑ دیں. جی. آج کے ایڈوانس زمانے میں جہاں بچہ 2 سال سے موبائل ہینڈل کر رہا ہے، تو جب 7-8 سال کا بچہ، اس کو اتنا سارا پتہ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ بچہ موبائل بہتر ہینڈل کر لیتا ہے. جی جی بالکل. موبائل کی ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے، اس کو استعمال بھی کرتا ہے، جہاں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل بالکل نہیں ہونا چاہیے. جی. تو پہلی تو غلطی ہم اس کو موبائل دے کے کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا وہ غلط استعمال ہو رہا ہے، اور ہم اپنے بچے کو سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. کیونکہ جو دیکھ رہا ہے وہ جب صحیح نہیں ہے تو کرنے کی صحیح گنجائش تھوڑی کم ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو ایک میسج میرا یہ رہے گا کہ ہم سچائی کو اور حالات کو سمجھیں، اور غلطی کو سمجھ کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. نہ کہ جیسے ابلیس نے اپنی غلطی نہیں مانی تو اس کو سزا ملی، اس نے اپنی غلطی کا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ وہ صحیح کیسے ہے. تو اگر ہم اپنے بچے کی غلطی کو پروٹیکٹ کریں گے اور جسٹیفائی کریں گے تو غلطی کے بعد وہ گناہ ہونے لگے گا. تو بہتر ہے کہ ہم گناہ ہونے سے پہلے غلطی کو سمجھیں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. جی بہت اچھی بات. جو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب سے ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، ہم برباد ہو جائیں گے. تو بچوں میں بھی یہی ہے کہ بچے غلطی کرتے ہیں، یہ ہم کو سمجھنا ہے. ان کو غصہ کرنے سے زیادہ ان کو سمجھانا ہے، جی، اور اس غلطی کو گناہ میں بدلنے سے روکنا ہے. یہ آج کے لیے بہت ضروری ہے، آج کے زمانے میں خاص کر. موبائل، انٹرنیٹ اور اے آئی نے تعلیم کو کہاں فائدہ پہنچایا ہے اور کہاں اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے؟ جہاں میں کہوں گا پرائمری ایجوکیشن کا سوال ہے اور سیکنڈری ایجوکیشن کا سوال ہے تو یہ موبائل ٹیکنالوجی سے نقصان ہے. اور جہاں ہائر ایجوکیشن کی بات ہے وہاں وہ ایڈوانٹیج ہے، بیکاز آپ بہت ساری چیزیں گوگل سے اور باقی سرچ انجنس ہیں ان سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں. اور وہ ویریفیکیشن کے لیے ٹھیک ہے، پر اس علم کو آپ فائنل نہ سمجھیں. فائنل علم آپ کو کتابوں سے اور استاد سے ملے گا. اس سے استاد سے ملے گا. وہ علم سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، شارٹ کٹ میں تھوڑا سا ری ویریفیکیشن کنفرمیشن لے سکتے ہیں، ہاں یہ بھی چیز ہے، پر اس کو ریکنفرم کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ ریسنٹلی آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آسٹریلیا میں ابھی نیا قانون بنا ہے کہ 16 سال سے چھوٹے بچوں کو موبائل کے لمیٹیشنس ہوں اور زیادہ استعمال نہ کیا جائے، یا پھر وہ پیرنٹس کو پنش کیا جائے گا. جی جی جی. یہ بہت ضروری ہے آج کی تاریخ میں، بیکاز چھوٹے بچوں میں موبائل کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے بالکل نرسری اور جونیئر کے سینئر کے کے چھوٹے پری پرائمری کے بچے ہیں جو موبائل کے آلموسٹ ایڈکٹ ہو چکے ہیں. بچہ روتا ہے تو ماں موبائل دے دیتی ہے. آج کل ماں کے جگہ بچہ موبائل جو ہے وہ لوری گا رہا ہے، تو بچہ موبائل دیکھ کے سوتا ہے، موبائل دیکھ کے کھانا کھاتا ہے. اس کے غلط اثرات ہوتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے 5 سے 7 سال بعد، تب تک وقت جا چکا ہوتا ہے، کافی نقصان ہوا رہتا ہے. تو موبائل کا پری پرائمری اسکول میں، ایون سیکنڈری اسکول میں بالکل بھی کوئی رول نہیں ہے. اس سے بالکل بچنا چاہیے. کم سے کم عمر کے لحاظ سے 10 سال تک تو بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہیے. یعنی 5ویں کلاس تک؟ 5ویں کلاس تک، 4تھی 5ویں کلاس بالکل دور رکھنا چاہیے. اور اگر جو بھی آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ کامن اور سب کے لیے استعمال ہو، نہ کہ اکیلے بچے کے لیے استعمال ہو. اس کا ہینڈلر جو ہے، اس کو جو استعمال کرنے والا جو ہے وہ ماں باپ رہیں، پیرنٹس، والدین رہیں، نہ کہ بچہ اکیلا رہے. جی. اگر اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہمارے اس میں کافی بڑے چینجز آئیں گے. اور آج کی جو پریکٹیکل حالات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بچوں کے لیے خاص کر. والدین اور اسکول ٹیکنالوجی کا درست، محدود اور فائدہ مند استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟
دیکھیے آج ہم ٹیکنالوجی سے دور رہ نہیں سکتے، جی اس کو ہم مطلب اوائڈ نہیں کر سکتے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، نیسیسٹی ہوگی آج کی تاریخ جی میں، مگر اس کی ضرورت کتنی ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ جی اگر بچوں کے لیے ہے تو وہ کچھ دیر کی ایک انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے، موبائل سے بچہ اگر سیکھ رہا ہے تو وہ بات صحیح نہیں ہے۔ بچے نے اسکول سے سیکھنا ہے، والدین سے سیکھنا ہے، استاد اپنے بڑوں سے سیکھنا ہے، استاد سے سیکھنا ہے۔ اسکول کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اس میں اسکول اور اساتذہ جو رہتے ہیں وہ سب ان سے سیکھنا ہے، مدرسے میں سیکھنا ہے اس نے، تو بچے نے ایک سسٹم کے تحت سیکھنا ہے، نہ کہ موبائل سے سیکھنا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ انٹرٹینمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ ہو تو وہ موبائل سے آپ کا ہو سکتا ہے، مگر وہ بہت ہی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں ہائر ایجوکیشن کی بات ہے وہاں کچھ حد تک وہ کافی بینیفیشل ہو سکتا ہے، ایڈوانس ٹیچنگ کو لے کے، ایڈوانس لرننگ کو لے کے۔ تو کم سے کم آج اگر ہم ایسی زندگی میں جی رہے ہیں جہاں ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ 1 گھنٹہ ہم موبائل سے دور رہیں، جی تو ایک کوشش کی جا سکتی ہے اس فورم کے تھرو، اس چینل کے تھرو میں کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم آپ ایک ہفتے میں 1 دن ایسا نکالیں، ایک شام کم سے کم، جہاں ساری فیملی موبائل سے دور رہے، ہفتے میں 1 دن، کم سے کم ہفتے میں 1 دن، جی سارے موبائل بند کر دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو ہمارے کچھ نہ کرنے سے اگر کوئی کسی کی موت آنی ہے تو رکنی نہیں ہے، صحیح بات اور کسی کو پیدا ہونا ہے تو وہ بھی رکنا نہیں ہے۔ ہے، جی تو کم سے کم اپنے گھر والوں کا اور اپنے حالات کا خیال رکھتے ہوئے اپنا کنیکٹ بنا، کیونکہ موبائل آپ کا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ایک گھر میں رہ کے 4 موبائل ہیں، چاروں الگ الگ موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، ہم جڑ نہیں رہے۔ تو کم سے کم ہفتے میں کم سے کم 1 دن، ایک شام ایسی نکالیں جہاں موبائل کو دور رکھیں، ساری ٹیکنالوجی کو دور رکھیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، انجوائے کریں، اور ماں، بیٹا، بیٹی، جو بھی باپ، ساری رشتہ داریاں جو ہیں، ایک اپنا فیلنگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم اس کو زیادہ رشتے مضبوط ہوں گے، اور ہم ٹیکنالوجی کے ایڈکشن میں نہیں رہیں گے، ہم اپنے آپ کو بہتر بنا پائیں گے، ہم ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے۔ نہیں تو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ریسٹورینٹس میں بھی دیکھتا ہوں تو 4 دوست چائے پینے کے لیے آتے ہیں اور چاروں کے پاس الگ الگ موبائل ہوتا ہے، الگ الگ اس میں وہ لگے رہتے ہیں، آتے تو چائے پینے کے لیے ہیں یا اپنی بات کرنے کے لیے، پر کچھ اور ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو آج گھروں میں بھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج گھروں میں 2 4 موبائل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جی ہر کوئی موبائل کو چپکا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کو چپکا ہوا ہے، اور اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے دور ہوتے جا رہا ہے، اور جو آگے جا کے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی ایک بہت ہی اہم سوال ہے سر، کیا عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقی تربیت ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ میں ایک سے آگے جا کے کہوں گا ممکن نہیں ہے، ضروری ہے اور لازمی ہے۔ پہلے 5 سال بچے کو اخلاقی تعلیم دی جانی چاہیے، جی 10 سال تک، پہلے 10 سال تک اسلام میں بھی کہا گیا کہ اس کو تربیت جو ہونی چاہیے وہ اصل جو ہے وہ اخلاقی تربیت ہے۔ باقی سکلز ہے، ایجوکیشن ہے، علم جو کہا جا رہا ہے، ہر چیز آئے گی، پہلے آپ کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ امیجن کر لیں کوئی اچھا سکسیسفل ڈاکٹر ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو کیا فائدہ اس کا؟ کمیونٹی کو لیے نقصان ہے، وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ کوئی انجینئر ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، اگر اس کے اخلاق ہی خراب ہیں تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جو شروعاتی، میں خود سمجھتا ہوں کہ شروعاتی 5 سال جو ہیں اسکول کے رہیں یا گھر کے رہیں، وہ جو ہے ماں باپ نے اور اساتذہ نے اور استاد نے اور ٹیچر نے، جو بھی جہاں بھی مناسب ہے، جیسے بھی مناسب ہو، پوری کوشش کر کے اخلاقی جو ٹریننگ ہونی چاہیے، اس میں امپرومنٹ ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔